ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آج پہلی تاریخ ہے ربیع الاول 1443 ہجری کی۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی اس ربیع الاول کے مہینے کا آغاز مسلمانوں کے ایک بہت بڑے طبقے نے خلاف اسلام کیا ہے، اور اس مہینے میں بھی ہر سال کی طرح بدعات اور خرافات ان کا دور دورہ آپ دیکھیں گے، جبکہ ہم مسلمان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ہم ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ ختم نبوت کا صرف لفظاً اقرار کر لینا، یہ کہہ دینا کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی رسول اور نبی نہیں، لیکن عملاً ختم نبوت کا مفہوم اور اس کا تقاضا جو ہم سے کیا گیا ہے اس کو مد نظر نہ رکھنا ایک بہت بڑی کوتاہی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے خاتم النبیین والمرسلین مانا ہے، اس کا مطلب یہ ہے اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین میں نہ کوئی اضافہ ہونے والا ہے، نہ کوئی کمی ہونے والی۔ پہلے انبیاء اور رسل میں رسالت چلتی رہی، رسالت ختم نہیں ہوئی تھی، نبوت ختم نہیں ہوئی تھی، نبوت جاری تھی، تو اللہ رب العزت کی طرف سے بذریعہ وحی احکامات پہنچتے رہتے تھے، اللہ رب العزت کی تعلیمات آتی رہتی تھیں لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت اور نبوت دے کر آسمان سے وحی کا نزول ختم کر دیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور پھر پیغام دے دیا کہ آج کے بعد نبوت اور رسالت ختم ہو چکی ہے، اب قیامت تک یہی دین، یہی شریعت تمام لوگوں کے لیے ہے۔ ہمارا دین عالمگیر ہے، پوری کائنات کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عالمگیر نبی ہیں، تمام انسانوں کے لیے، تمام نسلوں کے لیے، تمام علاقوں کے لیے، تمام زمانوں کے لیے، قیامت تک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول ہیں۔ اس کا یہی مطلب تھا کہ دین مکمل ہو چکا ہے، اور قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورہ مائدہ میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک یہودی کہنے لگا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے، یہ صحیح البخاری میں موجود ہے، وہ یہودی کہنے لگا، آپ اندازہ کریں کہ دین کی تکمیل اور وحی کی بندش کا ختم نبوت سے کتنا بڑا تعلق ہے، اس کے بغیر ختم نبوت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ وہ یہودی کہنے لگا، لو نزلت فینا ہذہ الآیہ، یہ جو آیت آپ کے پاس آئی ہے نا، آپ کے قرآن میں نازل ہوئی ہے، اگر ہمارے نبی پر نازل ہوتی، ہماری کتابوں میں آتی، تو لاتخذنا ذلک الیوم عیدا، تو ہم اس آیت کے نزول کے دن کو ہم عید بنا لیتے، اس کو ہم باقاعدہ سیلیبریٹ کیا کرتے، ہر سال اس دن کو ہم مناتے، کیونکہ یہ چھوٹا شرف نہیں ہے، یہ چھوٹی خوشخبری نہیں ہے۔ اس خوشخبری کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ ساری کی ساری نعمتیں تو اللہ رب العزت نے آپ کو دے دی ہیں، کیونکہ دین آپ پر ختم ہو گیا ہے۔ یہ ہے ختم نبوت کا اصلی مفہوم، کہ یہودی کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے تھے؟ وہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے، وہ اس مذہب کو اور دین کو اپنی نسل میں سمجھتے تھے۔ آج بھی یہودی یہ سمجھتے ہیں، اور ہمیشہ سے یہودیوں کا یہ طرز عمل رہا ہے کہ یہودیت ایک نسلی مذہب ہے، باہر سے کوئی شخص، کوئی عیسائی کبھی یہودی نہیں ہو سکتا، کوئی مسلمان کبھی یہودی نہیں بن سکتا۔ انہوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے، یہ ہمارا نسلی مذہب ہے، یہ ہمارا خاندانی مذہب ہے، اس وجہ سے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے،
کہ یہ ہماری نسل میں سے نہیں۔ اگر یہ ہماری نسل میں سے ہوتے، ہمارے خاندان میں سے ہوتے تو ہم جھٹ سے ان کو نبی مان لیتے۔ تو یہودیوں نے کہا کہ یہ آیت کاش کہ ہمارے کسی نبی پر نازل ہو جاتی، موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتی، تورات میں آ جاتی تو ہم خوشیاں مناتے۔ کیوں اس نے کہا یہ بات اس نے کیوں کہی؟ اس لیے وہ بتانا چاہتا تھا کہ دین کی تکمیل ہی اصل شرف ہے، یہی ختم نبوت کا اعزاز ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے، اب آج کے بعد دین میں نہ کوئی اضافہ ہونے والا ہے نہ کوئی کمی ہونے والی۔ مرزا غلام احمد قادیانی دجال نے، کذاب نے، جو اپنی جھوٹی نبوت کا ڈرامہ رچایا، اس ڈرامے کو رچانے کے لیے اس نے جو بنیادیں باندھی تھیں، ان بنیادوں میں سے ایک اہم بنیاد یہ تھی کہ آج بھی وحی نازل ہو سکتی ہے، وحی کا نزول آج بھی جاری ہے۔ جب اس نے یہ بات اپنے اندھے مریدوں سے منوا لی، اس کے بعد پھر نبوت کا دعویٰ کر دیا تو سب نے مان لیا، جو اللہ رب العزت کے دربار سے راندہ درگاہ ہو چکے تھے، جن کی قسمت خراب ہو چکی تھی، گمراہی جن کے مقدر میں لکھ دی گئی تھی، انہوں نے جب وحی کا اجرا مان لیا، اس کے بعد نبوت ماننے میں کوئی چیز آڑے نہیں آئی۔ اس لیے دین کی تکمیل یہ ختم نبوت کا منطقی اور لازمی نتیجہ ہے۔ جو شخص دین کی تکمیل نہیں مانتا وہ حقیقت میں ختم نبوت کو نہیں مانتا۔ تو بطور مسلمان ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم دین کو مکمل سمجھیں، وہ دین جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا ہے، جو دین اللہ رب العزت نے قرآن اور سنت کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی نازل کر دیا ہے، وہ دین مکمل ہو چکا ہے، اس کے بعد اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہونے والی۔ زمانے گزریں گے، صدیاں بیتیں گی، قیامت قائم ہو جائے گی، لیکن دین میں ایک حرف کا بھی، ایک نقطے کا بھی نہ کوئی اضافہ ہوگا نہ اس میں کوئی کمی ہو سکے گی۔ دین مکمل ہو چکا ہے، یہ ہے ختم نبوت کا اصلی مفہوم۔